نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب غلامان رضا کی زباں تمہارے لیے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے۔ ابر رحمت ان کی مرقد پر گہرباری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔ بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ برادران اسلام، تمام عالم اسلام کو اور سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمانوں کو حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت غواث بحر معرفت کنز الکرامت جبل الاستقامت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کیا، آپ نے اس کی حفاظت کی۔ انہی کے صدقے میں، انہی کی وجہ سے آج ہمیں ایمان اور عقیدے کا صحیح پتہ ملا، ورنہ جس دور میں حضور عطائے رسول ولی الہند خواجہ خواجگاہ معین بے کسا والی ہندوستان نائب رسول اللہ فی الہند حضور سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اس سرزمین پر کلمہ طیبہ اور اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا اور تمام لوگوں کو اللہ و رسول کی طرف بلایا اور دامن اسلام میں داخل کیا۔ میرے غریب نواز نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کیا، مگر پیارے دوستو، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہی کلمہ گو لوگوں کو طرح طرح سے جب لوگ بہکانے لگے اور خدا و رسول کی بارگاہ سے انہیں دور کرنے کی کوشش کی جانے لگی اور طرح طرح سے لوگ اسلام کا لباس پہن کر ہمارے درمیان آنے لگے اور مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جانے لگی
کسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ رب العالمین 100,000 بار نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ کسی نے جب رسول کے علم غیب کا انکار کیا، کسی نے جب حضور کے مالک و مختار ہونے کا انکار کیا، کسی نے حضور کی تعظیم و تکریم کم کرنے کی کوشش کی، کسی نے مزارات اولیاء پر جانے کو شرک لکھا، کسی نے حضور کے نماز میں خیال آنے کو گدھے سے تشبیہ و تعبیر کی، اور اسی طریقے سے طرح طرح کے لوگ آئے اور یہ گستاخیاں کر کے مرتد ہو کر دنیا سے چلے گئے، مر گئے، لیکن مسلمانوں کے قلوب سے، مسلمانوں کے دلوں سے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے زمانے اور ایسے دور میں جب تمام لوگ آہیں بھر رہے تھے، ایمان والے سسکیاں لے رہے تھے، تمام لوگوں کی امیدیں ٹوٹ رہی تھیں کہ اب ایسا کوئی آئے جو ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، ایسے پرفتن دور میں جب چاروں طرف سے باطل فرقے کے لوگ، باطل لوگ ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہمارے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، تمام لوگ مدینہ منورہ کی طرف، بغداد کی طرف، اجمیر شریف کی طرف اور تمام ان بزرگوں کی بارگاہ کی دہائی دے رہے تھے کہ اے میرے مولا، کسی ایسے کو بھیج جو ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ ایسے پرفتن ماحول میں میرے رب نے کرم فرمایا اور بریلی میں اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے دوستو، وہ اعلیٰ حضرت جو ایک دور میں بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اور جنہوں نے دندان شکن ان باطل فرقوں کا جواب دیا، ان کا منہ توڑ جواب دیا اور ان کا رد فرمایا، اور ہم تمام ایمان والوں کو وہ عقیدہ اور ایمان بتایا اور اس ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، جس طریقے سے اجمیر معلیٰ میں غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا، اسلام میں لوگوں کو داخل کرایا، اسی طریقے سے حضور اعلیٰ حضرت نے اسلام کے ان لوگوں کے ایمان کو بچایا۔ ہم ان کی بھی عزت و تکریم کرتے ہیں اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی آپ نے حفاظت فرمائی ہے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، ہم تمام لوگ اپنے امام کو، ان کی عرس مقدس کو اپنے اپنے اعتبار سے منائیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوش بختی کی ہے اور ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، ہم تمام لوگ اپنے امام کی بارگاہ میں اپنا اپنا خراج پیش کریں۔ یہ ہمارا دینی، مذہبی، ملی یہ ہمارا تقاضا ہے اور ہمارے یہ غلام ہونے کا یہ ثبوت بھی ہے۔ مگر میرے پیارے دوستو، ایک بات آپ حضرات اور اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ آج کل طرح طرح سے کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ نکل کر آ رہے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا دعویٰ کر کے اور ہمارے اور آپ کے مابین آ کر ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلو۔ لیکن میرے پیارے دوستو، نہ وہ خود مسلک پر چلتے ہیں تو ہمیں دعوت کس بات کی دے رہے ہیں؟ جو خود حضور اعلیٰ حضرت کے مسلک کا مخالف ہو، ان کے نقش قدم پر نہ چلتا ہو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلتا ہو، اگر وہ ہمیں دعوت دے تو یہ اس کا دعویٰ یا اس کی دعوت یہ باطل ہے، یا اس کا دعویٰ یہ باطل ہے۔ اور ہم ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہم تمام لوگ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، اس لیے کہ میرے امام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس لیے ہم تمام لوگ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو خود شریعت کے خلاف عمل کریں گے، شرع مطہر کے خلاف عمل کریں گے اور ہمیں شریعت کی دعوت دیں گے۔ لہٰذا ہم ایسے کسی کی بھی بات کو قبول نہ کریں، بلکہ ہم دیکھیں کہ جو
حضور اعلیٰ حضرت کے فتاوے کے، آپ کے ارشادات کے، قرآن و حدیث کے، بزرگان دین کے نقش قدم پر، اولیاء کاملین کے طور طریقے پر، ہمارے ائمہ کے نقش قدم پر جو چل رہا ہے ہم اسی کے پیچھے چلیں گے، ہم اسی کی اتباع اور پیروی کریں گے، اور جو ان سب کے خلاف ہے ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہم ہرگز اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ یہ ہمیں اس بات پر غور بھی کرنا ہے اور اس کی ہمیں کھوج بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح ہم صرف اندھی عقیدت لیے ہوئے اور کسی کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ نہیں میرے دوستو، پیارے مسلمان بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے امام نے اپنے آخری عمر کے لمحے میں آپ نے جو الوصایا لکھوایا، اس میں یہ لکھوایا کہ میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر و باہر ہے۔ اگر تم دیکھنا کہ میرے گھر والے بھی اگر میرے دین و مذہب سے، میری کتابوں کے خلاف ہیں تو تم ان کی بھی اتباع نہ کرنا۔ لہٰذا جب میرے امام نے ہمیں یہ تعلیم اپنے آخری زندگی کے لمحے میں دے دی تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے کوئی بھی ہو، جب میرے امام نے ایک زاویہ اور ایک قاعدہ ہمیں یہ بتا دیا اور ہمیں اس بات کو دل میں اب گانٹھ باندھ لینا ہے کہ میرے امام نے اپنے فتاوے میں ارشاد فرمایا کہ شریعت سب پر حجت ہے، شرع سب پر حجت ہے۔ وہ کون ہے جو شریعت پر حجت ہو سکے؟ بس اسی بات کو یاد رکھیں اور اسی بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی بات کو اب قبول نہیں کریں گے۔ جو شریعت کا پیروکار ہے، جو شریعت کا اتباع کرنے والا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے لیے لائق تعظیم، لائق معظم و محترم ہے۔ لیکن جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، وہ چاہے پیر ہو، فقیر ہو، درویش ہو، ولی ہو، وہ کوئی بھی اپنے آپ کو کہے، وہ ہمارے لیے لائق تعظیم نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہم عزت و عظمت ہرگز نہیں کریں گے، وہ چاہے کسی بھی جگہ کا ہو، اس کا تعلق کسی بھی گھرانے سے ہو، ہم اس کی تعظیم و تکریم نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ تعظیم کا جو مدار ہے، عزت و عظمت کا جو مدار ہے، وہ شریعت کی پیروی اور اس کی اتباع پر ہے۔ اگر شریعت کی پیروی کرے گا الحمدللہ وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے لیے لائق تعظیم ہے۔ لیکن جو اس کے خلاف کام کرے اور شریعت کی دھجیاں اڑائے اور اس کے بعد اسٹیجوں پر جا کے لمبے چوڑی تقریریں کرے اور لوگوں کو بتائے یہ کرو وہ کرو، نہیں میرے دوستو، ہم اس کی بات نہیں سنیں گے۔ اس لیے کہ جو شریعت کے خلاف کھلم کھلا کام کرے وہ فاسق و فاجر ہے۔ شرع مطہر کا محکم فیصلہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، اور فاسق و فاجر کی بات ہرگز ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم بس جانوروں کی طرح پیچھے چلے جائیں۔ یہ ہمارا اسلام، قرآن و حدیث ہمیں اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا، نہ ہمیں کتابیں اس کی تعلیم دیتی ہیں۔ لہٰذا ہم تمام لوگ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کا کام ہی ہے فتنے فساد کو برپا کرنا، اپنی دکانوں کو چلانا، جن کا معیار ہی صرف فتنے فساد برپا کر کے، اور ان کی دکانیں اسی پر چلتی ہیں، ان کا مدار ہی اسی پر ہے کہ وہ فتنہ نہیں کریں گے تو ان کی دکان نہیں چلے گی۔ لہٰذا ہمیں تمام لوگوں کو آج ہم جس امام کا، جس اپنے مجدد کا عرس پاک منا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس پر عمل کریں اور ایسے لوگوں کے چہرے کو بے نقاب کریں۔ اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں تو ہم ان کے چہرے کو بے نقاب کریں اور لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کا چہرہ لائیں تاکہ عوام اہل سنت کو ان سے ہوشیار کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مولا شریعت کی پابندی، اسلام کی اتباع، بزرگان دین کے نقش قدم پر اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر، غریب نواز کے مشرب پر ہم تمام لوگوں کو مولا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اللہ ایمان پر زندگی دے اور مولا ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔